غزہ کے جو لوگ ہیں بیسیکلی فلسطین کے اندر آلموسٹ ساری فلسطینی، غزہ والے، ویسٹ بینک والے جتنے بھی ایریا ہیں جن کے اوپر اسرائیل بمبارمنٹ کر رہا ہے، میرے نزدیک وہ سارے اس ٹائم کے اولیاء ہیں. بچوں سے لے کے بڑوں تک، بزرگوں تک، سبھی نیک ولیوں والا کام کر رہے ہیں. اور کسی کے ولی ہونے کی نشانی یہ نہیں ہوتی کوئی جبے اور چولے اور داڑھیوں کے اندر ہوتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کو اپنے قریب کر لیتا ہے، پھر ان سے امتحان لیتا ہے، ان کو آزماتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں، غزہ کے لوگ، جو اللہ تعالیٰ کے امتحان کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، بہترین لوگ پائے گئے ہیں، جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، گلی گلی میں جنازے ہوئے ہیں، ہر عمر کا بچہ، یہاں تک کہ ایسے بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں جن کے نام تک نہیں پتہ تھے. نیو بورن بیبی تھے سارے، زیادہ تر نومولود بچے، ابھی پیدائش ہوئی، اور کچھ 3-4 دن کا بچہ نام تک نہیں رکھا گیا اس کا، پتہ نہیں کون تھا. اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر میرا یہ کہنا ہے فلسطینی اور غزہ کے بچوں کے بارے میں، خاص کر مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سارے بچوں نے شہادت کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد رونق لگائی ہوگی جنت میں، اور بہترین مقام پہ سارے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت خاص مقام ان بچوں کو دیا، ادھر کے لوگوں، نوجوانوں کو دیا. جتنے بھی جو بزرگ ہیں، اس کے اندر ایک ویڈیو دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک بزرگ بابا جی کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کی شہادت کے اوپر، اس کے جنازے پہ، اس کے جسم کے پاس کھڑے ہو کے اس سے کلام کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں. یا احمد، نبی پاک علیہ السلام کو میرا سلام پیش کرنا. وہ اس شہید ہوئے ہوئے بیٹے کو، اس کے اوپر رو نہیں رہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کر رہے، اس پہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کر رہے، مطلب ماتم نہیں کر رہے، پیٹ نہیں رہے اس کے اوپر، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب جاؤ تو میرا سلام پیش کرنا، اور میں بھی وہیں پہ آؤں گا. ان کا یہ یقین ہے، اور ہمارا بھی یہ یقین ہے کہ جتنے غزہ والے لوگ ایکچولی اصل میں وہ زندہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن اس کی تمہیں خبر نہیں. ان کو رزق دیا جاتا ہے، ہر طرح سے چلایا جاتا ہے. تو غزہ کے بیسیکلی جو لوگ ہیں، بہترین کمال کے مسلمان پائے گئے ہیں آج کے دور کے اندر. ایک معیار قائم کر گئے ہیں اپنا، ایک ویلیو، ایک لیول، ایک لمٹ رکھ گئے ہیں. اب میرے نزدیک بہترین وہ ہوں گے جن کے اوپر ایسے امتحانات، ایسی مشکلات، ایسی جنگیں آئیں، اور ان سے بھی بہترین صبر کرنے والے ہوں، ان سے زیادہ شہادتیں دینے والے ہوں، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر سر جھکانے والے لوگ، وہ بہترین لوگ ہوں گے. جہاں تک ہمارے پاکستان کی بات ہے، یہ جو غزہ کی جنگ ہے، یہ پھیلے گی اب آہستہ آہستہ، باقی عرب کنٹریز میں جائے گی، لبنان میں جائے گی، مصر میں جائے گی، سیریا، آلریڈی یہ کنٹری، عرب کنٹریز جتنی ہیں، اور یہ سعودی عرب تک جائے گی. کیونکہ سعودی عرب کے اندر جس ٹائم غزہ کے اندر شہادتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اسی ٹائم ریاض کے اندر ایک عیاشی اور ہیلووین کے نام کے اوپر، کہہ لیں کہ اردو کے اندر کنجر خانہ ٹائپ لگا ہوا تھا. وہاں پہ سعودی جو ہیں، وہاں پہ ناچ گانے کی محفلیں اور مطلب بدتمیزی کا ماحول وہاں پہ لگا ہوا تھا. تو اگلی بار ان کی ہے، ان کے اوپر آئے گی، اور یہی اسرائیلی فوج ہے جس کو دجالی آرمی، دجال کی فوج ہے. دجال یہی ہے جو اٹیک کرتا ہوا، عرب کنٹریز کو رگڑا لگاتا ہوا مدینہ منورہ تک پہنچے گا، اور آہستہ آہستہ کر کے پھر یہ معاملات پھیلیں گے. اور جو غزہ کی جنگ ہے آہستہ آہستہ پھیلے گی، یہ مزید پوری دنیا کے اندر. پاکستان بھی ہے، اور پاکستان میں جو مسلمان، جو پاکستانی بیٹھے ہیں، تمسخر کرتے ہیں غزوہ ہند کا، جو جنگ ہے بیسیکلی اب وہ پھیلنی ہے مزید. اور پوری دنیا کے اندر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں حالات. پاکستان میں پچھلے دنوں سیالکوٹ والی سائڈ پہ بھی اٹیک ہوا، انڈیا کے اندر 3-4 جگہ پہ بام بلاسٹ ہونے کی نیوز آئی تھی، جس وجہ سے میری سچویشن، اور اگر میرے سے سوال کیا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں شاید انڈیا کو کوئی ایک بہانہ چاہیے. وہ کوئی ایک بہانہ، مطلب تیار تو وہ ویسے ہی ہے، پاکستان سے فائر اس کو ویسے ہی ہے،
تو مودی وہاں پہ مودی کہہ لیں کہ ایک درندہ ٹائپ ایک چیز ہے جس کو گجرات کہا جاتا ہے، کسائی ہے وہ باقاعدہ. تو وہ تاڑ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو ایک پوائنٹ ملے جس کو پکڑ کے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے. پلس یہ کہ اسرائیل نے وہاں سے اس کو سپورٹ کی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان اٹھ کے غزہ کے مسئلے میں پڑے، فلسطین کی طرف سے آئے اور اسرائیل کے پنگے میں پڑے، پیچھے سے انڈیا اٹیک کرے گا اور پاکستان کے اوپر کام شروع کا. بیسیکلی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ ہند کا آغاز پھر اس طرف جا رہے ہیں، حالات اس طرف بڑھ رہا ہے سارا پورا اوور آل. مطلب جو وارز والا حال ہے، جو میں نے بزرگوں سے سنا تھا کہ 2024 جو ہے وہ وارز کا، جنگوں کا سال ہوگا، جنگیں شروع ہوں گی، شروعات ہوں گی اس کے اندر. لیکن 2023 میں آخری منتھس چل رہے ہیں، ابھی دسمبر نہیں آیا اور جنگیں شروع ہو چکی ہیں اور یہ مزید بڑھیں گی. اب ادھر سے چائنا بھی ایکٹیو ہوا ہے، ترکی بھی ایکٹیو ہوا ہے، یہاں سے رشیا کہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں، کرتے ہیں مل کے. تو ایک ورلڈ وار 3 کا یوں کہہ رہے ہیں کہ الارم بج رہا ہے. وار الارم ہوتا ہے، ڈرمز بجتے ہیں. وار جب سٹارٹ ہونے کی طرف جاتی ہے تو وار ڈرمز بجتے ہیں بیسیکلی. تو وہ ڈرمز کی میں بتا سکتا ہوں کہ مطلب الرٹ رہنے کا جو الارم تھا نا، وار ڈرمز جو تھے وہ بج رہے ہیں اب. اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کو اپنے اپنے طور پہ تیاری کرنی چاہیے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھیں غزہ کے اندر کیا حالات ہیں. جنہوں نے ساری زندگی جنگ دیکھی، آپ لوگوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. ابھی آپ کے اوپر جنگ آئے گی. آدھے لوگ تو آدھے پاکستانی قوم ویسے ہی شاید جیٹ فائٹرز کی آوازوں سے یا میزائلز گرنے سے، ان کی آوازوں سے دہشت زدہ ہو کے نا ڈپریشن میں چلے جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے یا مرمرا جائیں گے. آدھی قوم نے تو ویسے پھڑک جانا بیچ میں سے. سوچا ہی نہیں کبھی. جو لوگ بتاتے تھے، بزرگ بتاتے تھے، اس کا تمسخر اڑایا گیا، مذاق بنایا سب نے. تو ٹھیک ہے پھر آپ اپنی چال چلیں، اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا. باقی انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن ایک نئی بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے لیے پرانی بسیدہ گلی سڑی گندی جمہوریت کی جو عمارت ہے، جو پرانی شکلوں کے اوپر کھڑا ہوا پاکستان ہے، اس کو ایک دفعہ ہلایا جائے گا، گرایا جائے گا اور نئی تعمیر ہوگی. لیکن یہ وہ پرانے دور کی تعمیر دوبارہ سے مطلب ہوگی. عمران خان والی تعمیر نہیں ہوگی، یہ نیا پاکستان نہیں آئے گا، وہی پرانا قائد اعظم والا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، ایک بندہ ہے وہ بہت جلال والا بندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جب کام لینے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو یوز کرتا ہے، کہیں نہ کہیں سے بندہ نکل آتا ہے. شاید آپ کی پاکستان آرمی میں کوئی بندہ بیٹھا ہو موڈ والا، آپ کی سیولینز میں سے شاید کوئی نکل آئے، لیکن اس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوگا، کسی جماعت سے تعلق نہیں ہوگا، اس کا وہ کسی سے اس کا لینا دینا نہیں ہوگا. اور وہ جب آئے گا تو پھر وہ کسی قسم کی کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے پاکستان کی. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہے. اللہ تعالیٰ کے سائے کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے سائے میں بھی ہے پاکستان. پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا، کہیں نہیں جانے والا. پاکستانیوں کی خیر منائے، پاکستانیوں کی خیر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ خیر کے دن لائے، لیکن مار پڑے گی، بہت بری پڑے گی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.